یہ بریلی لوگ جو نے بڑی اس کو مشکل بنا دیا ہے، کرتا چاہیے تو اس ٹھیک سے وضو کیجیے وغیرہ وغیرہ۔ تو خیر اس کے بارے میں ہم کو نہیں جاننا ہے، ہمارا جو مسلک ہے ہم اپنے مسلک کے حساب سے بتا رہے ہیں۔ یہ آپ کو بالکل آستین یہاں تک رہنی چاہیے، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد یہ بٹن جو ہے، یہ ہنسلی کی جو دو ہڈی ہے، یہ ہڈی نظر نہیں آنی چاہیے، اس لیے یہ بٹن ضرور لگا لیا کیجیے، یہ ہڈی نظر نہیں آنی چاہیے۔ اتنی بات ہو گئی۔ اس کے بعد یہ جو ہے پاجامہ جو پہنتے ہیں تو یہ جو ٹخنا ہے، یہ ٹخنے کی جو ہڈی ہے اس کے نیچے نہیں جانا چاہیے، ہے نا۔ لیکن کچھ لوگوں کی ٹنکی بڑی ہوتی ہے، پیٹ بڑا ہوتا ہے نا، تو پہنتے ہیں لنگی تو لنگی کھسک جاتی ہے، پاجامہ پہنتے ہیں پاجامہ کھسک جاتا ہے، پینٹ پہنتے ہیں پینٹ کھسک جاتا ہے۔ اس کے لیے ڈھک کر کے جائیے، اس میں زیادہ ادب۔ اس لیے ہمارے بزرگوں کا یہ ہمیشہ سے دستور رہا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں ٹوپی پہن کر کے یا پگڑی لگا کر کے۔ اگر پگڑی لگا کے پڑھتے ہیں تو سونے پہ سہاگا 25 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، 25 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اور ایک بات ہے، آپ وضو کرتے ہیں، سبھی لوگ وضو کرتے ہیں، لیکن وضو سے پہلے اگر تھوڑی سی مسواک آپ کر لیتے ہیں اور مسواک کر کے دتون کر کے نماز پڑھتے ہیں تو 27 گنا نماز کا زیادہ ثواب ملتا ہے، 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ یعنی 27 ٹائم میں جتنی نماز میں ثواب ملے گا اتنا ثواب ایک ہی ٹائم ملے گا۔ آپ یہ معمولی چیز ہے، آدمی سوچتا ہے کوئی بڑی چیز نہیں ہے، آپ 2 مرتبہ مسواک کر سکتے ہیں، مسواک کیجیے، اس کے بعد وضو بنائیے، منہ بھی صاف رہے گا، ثواب میں بھی اضافہ ہوگا۔ اور یہ تو لباس کا ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کھڑے ہوتے ہیں بالکل کان کی لو تک، یہ دیکھیے اس کو لو کہتے ہیں، جہاں عورتیں لوگ ایرنی پہنتی ہے، جھمکا پہنتی ہے، اس کو کہتے ہیں کان کا لو۔ یہ لو ہے، یہاں تک آپ ہاتھ اٹھائیے، لیکن عورتیں یہاں تک ہاتھ نہیں اٹھائیں گی، عورتوں کو یہیں سے باندھنا ہے، اور ہم کو ہاتھ باندھنا ہے یہاں سے اٹھا کر کے ناف کے نیچے، نیبھی کے نیچے باندھنا۔ باندھنے میں بھی عجیب عجیب فیشن چلا ہوا، کوئی ایسے باندھ رہا ہے، کوئی ایسے باندھ رہا ہے، جگہ جگہ، لیکن ویسا نہیں۔ آپ کو باندھنا ہے تو یہ دیکھیے 5 انگلی ہے، یہ 3 انگلی کلائی پر رکھیے اور 2 انگلی سے باندھ دیجیے ہاتھ کو، اس طریقے سے آپ ہاتھ باندھیں، اور ناف کے نیچے باندھیے، ناف کے نیچے باندھیے۔ اس کے بعد قرات تو میں نے کہہ دیا کہ بغیر مشق کے وہ صحیح نہیں ہو سکتی ہے، لیکن پریکٹیکل جو چیز ہے وہ ہم بتا رہے ہیں۔ آپ نے یہ باندھ دیا، باندھنے کے بعد پھر ثنا پڑھے، نماز پڑھے، رکوع کیے۔ رکوع میں آپ جا رہے ہیں تو دونوں ہاتھ گھٹنے پر رکھیے اور پیٹھ کو بالکل سیدھا کر دیجیے، اور آپ کی نظر یہ پیر کی انگلی پر ہونی چاہیے، پیر کی انگلی پر نظر رکھیے اور رکوع کیجیے۔ رکوع سے کھڑے ہو گئے، ایک دم سیدھا کھڑے ہو جائیے، یہ نہیں کہ آدھا کھڑے ہو کر کے آپ پھٹ سے رکوع سجدہ میں چلے جائیے۔ تعدیل ارکان بھی ضروری ہے، کھڑا ہونا بھی ضروری ہے۔ آپ کھڑا ہو جائیے، اس کے بعد سجدے میں جائیے۔ سجدے میں بہت زیادہ غلطی ہوتی ہے، بس اتنا بول کر کے میں اپنی تقریر ختم کر دوں گا۔ سجدے میں غلطی کیا ہوتی ہے؟ جس کو جیسے بجھاتا ویسے کر لیتا ہے، سوچتا ہے کہ خالی مڑیا جھکا کے سجدہ ہو جائے۔ نہیں، سجدے میں ناک کا سٹنا ضروری ہے، اور یہ پیشانی کا زمین پر سٹنا ضروری ہے، یہ دونوں سٹنا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد ہاتھ جو ہے آپ بالکل ناک کے برابر پھیلائیں، اور ہاتھ کو زمین پر نہیں رکھیں بلکہ ہاتھ زمین سے اوپر رکھیں۔ یہ ہو گیا۔ سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں پیر، پیر کی انگلی، پیر کی انگلی میں کرتے کیا ہیں؟ ایسے پیر کی انگلی پچکا دیتے ہیں، نہیں بلکہ پیر کی کم سے کم 3 انگلی ایسے مڑی رہنی چاہیے، یہ تینوں انگلی ایسے مڑی رہنی چاہیے۔
ہاں مڑی رہنی ضروری ہے تینوں میں. اس کے بعد مستحب ہے اگر آپ کے سے ہو پا رہا ہے تو چاروں موڑ دیجئے، پانچوں موڑ دیجئے، لیکن تین ضروری ہے. تینوں انگلی بالکل ایسے ہونا چاہیے، اتنا ضروری ہے. اس کے بعد آپ جب بیٹھتے ہیں تو ہوتا کیا ہے، کچھ آدمی بایاں پیر کو کھڑا کر دیتا ہے اور داہنے پیر کو پھیلا دیتا ہے، لیکن مسئلہ ویسا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ داہنا پیر کو ایسے کھڑا کیجئے اور بائیں پیر کو پھیلا دیجئے، سلا دیجئے. اس طریقے سے آپ سجدہ کیجئے، پھر قعدہ اخیرہ کیجئے، نماز پوری کیجئے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو، ہم کو، سب کو صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا